أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين فاطر السماوات والأرضين ثم الصلاة على رسوله الكريم جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين بالقاسم محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المخجلين ولعنة على أعدائهم أجمعين وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الحكيم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم كل شيء أحصيناه في إمام مبين. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم یہ جشن ہمارا آپ کی 11ویں امام حسن عسکری السلام کی اللهم صل على محمد وآل محمد قدر برزگار کیا گیا اور ہم اس جشن کے سجانے اور ان کے تمام برکتیں کہ جو خدا نے اس جشن میں رکھی ہیں امام زمانہ کے توسط سے دعا گوئیں کہ آپ کے شامل حال فرمائے اور انشاءاللہ اس کی جتنی بھی برکتیں ہیں وہ آپ کی زندگی میں امام کے ظہور تک باقی جاری و ساری رہیں. اس جشن سے خطاب کرنے کے لیے جو مشہور معروف آیت آپ کی خدمت میں نے سلام کرام کے طور پر پیش کی وہ سورہ یاسین کی 12ویں آیت ہے جس میں ارشاد رب العزت ہے کہ ہم نے ہر شے کا حصہ امام برحق میں کر دیا. اب یہ ایک ایسا عنوان ہے کہ جس کو آپ دونوں طرف سے سمجھ سکتے ہیں کہ اگر امام برحق کو پہچاننا ہے تو وہ ہر شے کا علم رکھتے ہوں گے اور دوسری طرف جو ہر شے کا علم رکھتا ہوگا وہ امام ہوگا. دونوں طرف سے بات ایک ہی ہے کہ اگر کوئی امامت کا دعویٰ کر دے تو اس کو پہچاننے کا ذریعہ اللہ نے بتا دیا ہے کہ ہمارا بھیجا گیا نمائندہ ہمارا جب نمائندہ ہوگا تو وہ مختار ہوگا محتاج نہیں ہوگا. اس کو ہم نے قدرت کاملہ دے کر بھیجا ہوگا علم کامل دے کر بھیجا ہوگا تاکہ وہ دنیا کی تمام مخلوق کی ہدایت کر سکے. لازمی کہ یہ امام حسن عسکری السلام کا جشن ہے صاحب اپنی باتوں کو پیش کرنا ہے تو سب سے پہلے امام کے نام کی جو وجہ تسمیہ ہے وہ اس کے کئی اسباب لکھے ہیں. پڑھ رہے تھے اشعار میں ساری اس کی تشریح کرنے کا تو میں تشریح آپ کو میں کر دیتا ہوں. جو آخری شعر سے شروع کرتا ہوں پیچھے جاتے ہوئے تاکہ آپ ان تمام اشعار میں جو انہوں نے معجزات رقم کی ہیں وہ آپ کے سماعت کے حوالے کر سکوں. جزاک اللہ. تو اس میں کیا کہ امام جب لشکر دکھایا ہے تو وہ بادشاہ خلیفہ تھا تو وہ بے ہوش ہو کے گر گیا. اس کا سبب یہ تھا کہ امام کو عسکری کہتے ہیں اس لیے کیونکہ امام کو قید کیا گیا تھا اپنے والد کے ساتھ اس علاقے میں کہ جس کو عسکر کہا یعنی تمام ملٹری کے بیچ میں رکھا ہے. ملٹری کو عربی میں عسکر کہتے ہیں کیونکہ وہ محلے کا نام ہی عسکریہ تھا جہاں ملٹری رہتی تھی تو امام کو وہاں قید رکھا گیا تھا اس لیے. لیکن کہتے ہیں کہ یہ سبب نہیں ہے کیونکہ اس میں ہمارے ائمہ کا لقب جو ہے وہ ان کی عظمت کی نشانی ہوتا ہے. ان کی جو ہے وہ کسی قسم کی قید بند کی علامت نہیں ہے. آپ جب بھی کہیں گے ایسا آپ کے ذہن میں تصور نہ ہے کہ بھئی امام حسن عسکری یعنی جو قید میں رہے یہ نہیں ہے بلکہ اس کے جو وجہ تسمیہ ہمارے لکھا ہو کیا لکھا ہے وہی لکھا ہے کہ جب ایسا بادشاہ کو بتایا گیا کہ بھئی امام کے بہت چاہنے والے امام جب چاہے جو ہے وہ قیام کر کے تمہاری حکومت کا تختہ پلٹ سکتے ہیں تو اس خاطر کہ وہ امام کو پہ روب ڈال سکے اس نے اپنے لشکریوں سے کہا کہ جاؤ تمام سپاہیوں سے کہا کہ جاؤ اور جانے کے بعد ایک ایک تغاری ایک ایک جو ہے مٹی ڈالو تو اس سے ایک بہت بڑا سا ٹیلا سا بن گیا جو ہے وہ پہاڑی سی بن گئی. پھر اس پہاڑی کے اوپر گیا اس نے کہا کہ جب امام کو وہاں جا کے کھڑا ہو گئے ان کے ساتھ تو کہا نیچے فوج مارچ پاس کرے فوج جو ہے وہاں سے گزرے تاکہ امام دیکھ لیں کہ بھئی آپ کے پاس جتنے بھی چاہنے والے ہوں وہ میری فوج سے کم ہیں تاکہ آپ کے ذہن میں اگر میرے تختے کو پلٹنے کا خیال آئے تو اس فوج کو دیکھ کر نکل جائے.
تو وہ مارچ پاس جب کرا چکا تھا امام کے اوپر تو کیا اثر ہونے والا تھا اس کا. امام کو یہ تیری فوج دکھا دی, میری فوج دیکھے گا تو کہا آپ کی فوج, بولے ہاں. تو یہ اتنی دیر میں امام نے انگلیوں کا اشارہ کیا, دیکھا کہ اب تو میری انگلیوں کے درمیان دیکھ. تو اب جو امام نے انگلیوں کا اشارہ کیا تو انگلیاں یوں اٹھتی ہیں زنگرامی, تو لازمی ہے کہ جب یوں اٹھتی ہیں دیکھا بھی اوپر ہی جائے گا. اب تو میرے لشکر کو زمین پہ نہیں آسمان پہ دیکھا. اب جو اس نے دیکھا تو کیا دیکھا کہ ایک فوج ہے ملائکہ کی آسمان تک, کہ جن کے ہاتھوں میں مختلف قسم کے اسلحے ہیں جس نے کبھی دیکھے بھی نہیں. ملائکہ بنے ہی نور کے ہیں, اور نوری جو ہے مخلوق کے ہاتھ میں خاکی جو ہے وہ اسلحے اچھے بھی نہیں لگتے. وقت نہیں آپ کرتے کہ آج کل زمانہ وہ ایڈوانس ہو رہا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ گولی کی جگہ جو ہے وہ ایسی چیز لانا چاہتے ہیں کہ جو نور پہ مبنی ہو. لیزر جو ہے لیزر گائیڈڈ آج کل میسائلز ہوتی ہیں, سب چیزیں, تو اس کا مفہوم کیا, وہ زیادہ ایکوریٹ ہوتی ہیں اور زیادہ جو ہے وہ کاری زخم لگاتی ہیں, زیادہ تیز اثر کرتی ہیں. تو ابھی تو آج دنیا اس کی تلاش میں ملی تو نہیں ہے, لیکن جو کائنات میں اللہ کے نمائندے بن کر آئے تو انہوں نے کہا بھائی تم جو بھی فوج جمع کرو گے وہ ہوگی, اللہ نے ہمیں جو فوج دی وہ ہے. تو جب دیکھا اس نے تو اتنی بڑی تعداد تھی کو دیکھ کر وہیں غش کھا کے گر گیا. وہ ہے بس سے ڈر سے غش کھا کے گر گیا. جب سے افاقہ ہوا تو امام نارمل کھڑے تھے, تو ایسا جو اس نے اس عالم میں دیکھا کہ جن کے پاس اتنا بڑا لشکر ہو اسی کو عسکری کہا جاتا ہے. تو امام یہ نہیں کہ وہ لشکر کے بیچ میں رہے, بلکہ جس کو خدا نے ملائکہ کا لشکر دیا ہے انہیں امام حسن عسکری کہتے ہیں. اب یہاں ایک جملہ اور سنیں خاص اس کے اندر. دیکھیے جب کوئی لشکر کسی کی ملکیت ہو, کسی کے تابع ہو, تو اس کے بعد اس کے جانشین کو ملتا ہے. اس کے جانشین کو ملتا ہے. اب لوگ اکثر یہ سوال کرتے ہیں کہ امام آئیں گے تو عدل کیسے قائم کریں گے, دنیا میں نظام کیسے قائم ہوگا. تو بتایا ہے جس کے باپ کا جو ہے وہ لشکر اتنا بڑا ہو اس کو حکومت کرنے میں کتنی دیر لگتی ہے. دیکھیں امام نے استعمال کی اس نام میں ایک بڑی خوبی ہے. اب اس خوبی کو سمجھیے گا کیا ہے. حسن عسکری, لشکر والے حسن, لشکر والے حسن. یہ دیکھیے عجیب نام ہے کیونکہ ایک اور امام حسن گزرے نا, ہے نا, ان کا نام ہے حسن ابن علی, یہ حسن عسکری. تو حسن ابن علی عزیزان اکرامی انہوں نے صلح کی تھی کیونکہ ان کا لشکر ان کو چھوڑ کر چلا گیا تھا. ان کا لشکر وہ چند لوگ ساتھی رہے تھے کہ جنہوں نے امام پہ اعتماد کیا تھا, باقی بہت سے لوگ جو ہے وہ معاویہ کے بہکانے کی وجہ سے چلے گئے تھے. امام نے کہا دیکھو حسن ابن علی کا لشکر چھوڑ کر چلا گیا تھا, اس لیے حسین نے بغیر لشکر کے جنگ کر کے جیت کے بتا دیا ہم حسن عسکری کو اب تمہارے جیسے لشکر کو عطا نہیں کریں گے, وہ لشکر عطا کریں گے جو آسمان کی مخلوق پر مبنی ہوگا, تاکہ جب حسن عسکری کہلائے تو سمجھ جائیں کہ جو ایسا لشکر رکھتے ہیں وہ کبھی ہارا نہیں کرتے. محمد تو یہ حسن عسکری یہ اس وجہ سے عسکر, لیکن اس میں ایک خاص خوبی اس کو آپ سمجھ لیں تاکہ ایک بڑی عجیب منزل ہے کہ امام کا جو لشکر تھا اتنا عظیم لشکر تھا کہ انسان اس کا اندازہ نہیں لگے. اللہ نے ان کو وہ لشکر عطا کیا. وہ لشکر ایسا تھا کہ جس کے اندر ملائکہ تمام اسلحے کے ساتھ, اس لیے امام کو حسن عسکری کا. لیکن لشکر کے سلسلے میں دو باتیں سنیے. میں ابھی آج دن میں پڑھ رہا تھا ایک مولا کی, ایک مجھے جو ہے وہ واقعہ ملا مولائے کائنات کا. اس میں جو ہے فوجیوں کا جو ہے وہ ذرا سا ایک منظر بیان کیا گیا ہے. ایک شخص نے آگے امام سے کہا, بہت مشہور واقعہ ہے لیکن اس میں ایک نقطہ ہے جو اس سے ریلیٹ ہوتا ہے, آپ سمجھ جائیے کیا ہے. تو امام سے آگے کہا کہ مولا آپ کا تلوار تو بہت تیز ہے, تلوار تو بہت تیز ہے, لیکن آپ کا گھوڑا بہت لاغر ہے, آپ کا گھوڑا بہت کمزور ہے. کیا اچھا ہو کہ تیز تلوار کے ساتھ تیز چلنے والا گھوڑا بھی آپ کے پاس ہو. امام نے کہا مجھے تیز گھوڑے کی ضرورت نہیں ہے, لشکر پہ باتیں میرے کو تیز چلنے والے گھوڑے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ تیز چلنے والے گھوڑے اس کو ضروری ہوتے ہیں کہ یا تو وہ لشکر سے فرار کر کے بھاگنا چاہے, اور میں تو لشکر سے فرار کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا اس لیے تیز ہوا کیا کام آئے گا, یا اس کو چاہیے کہ جو مال غنیمت کی لالچ میں
उस भागे हुए सिपाही के पीछे भागे जो मैदान छोड़ के भाग रहा है। तो न तो मैं खौफ से भागता हूँ और न भागे हुए सिपाही के पीछे भागता हूँ, इसलिए मुझे तेज घोड़े की जरूरत ही नहीं है। भाई इमाम ने एक बात बता दी कि देखिए लश्करी वही अच्छा लगता है कि न तो मैदान से भागे और न किसी के पीछे भागे। जो कदम जमा के लड़ता रहे उसी को जानगामी अस्करी कहते हैं। अस्करी यानी जो बहादुर हो, जिसके अंदर जो है वो लड़ने का जज्बा हो। लेकिन इमाम ने एक जुमला कह के बता दिया, लेकिन एक बड़ा मैसेज वो है कि भागता वो है कि जिसकी रसाई से कोई दूर हो, जो मुश्किल कुशा बन के हर एक की मदद को आ जाते हैं। उनसे न तो दुश्मन भाग सकता है न दोस्त मदद से दूर रह सकता है। सलवात पढ़ तो इमाम का एक वाक़या है जिसके अंदर अस्करी यानी लश्कर के सिलसिले में गुफ्तगू थी। अब देखिए एक वाक़या और था इसके अंदर। इमाम हसन के बहुत सारे वाक़यात हैं, लेकिन चंद चीज़ आप खिदमत में इस सिलसिले में अर्ज करूं ताकि आप अजमत इमाम हसन अस्करी को। इमाम की उम्र बहुत कम रही, लेकिन उसके बावजूद इमाम ने जो ग्रान बहा हमारे लिए एक सरमाया छोड़ा है वो इमाम की तफसीर है। जो तफसीर है इमाम हसन अस्करी है, और उसमें बड़े नुकात हैं आले मोहम्मद के फजाइल के। आले मोहम्मद के फजाइल के उसमें बड़े नुकात हैं कि जिनको मतलब उस दिन अगर आपको याद है तो मैं एक वाक़या पढ़ा था, है ना, सदाकत के सिलसिले में जब मजीद पढ़ा था इमाम हसन अस्करी की तफसीर से इमाम हसन अस्करी का वाक़या था कि सादिक असमें कहते किसे हैं, है ना, उसमें तो वाक़या आपके ज़हन में होगा इंशाल्लाह। वो भी मौजू में नहीं है, आपने अर्ज किया था उस दिन कि ये इमाम ने बताया था कि जब उनको कहा सिद्दीक़ अकबर का लक़ब दिया तो कहा जब रसूल ने उनको सिद्दीक़ अकबर कह दिया तो आप क्यों नहीं कहते। तो उसके जवाब में कहा था कि इमाम हसन अस्करी पर किसी ने आया था आके कहा कि जब रसूल ने उनको सिद्दीक़ अकबर कहा है तो आप क्यों नहीं मानते। तो फिर इमाम ने बताया था किस माना में कहा है। तो जाफर तैयार का लश्कर जा रहा था, जाते जाते उन्होंने रसूल के चेहरे के ऊपर जो है वो गम के आसार आए। तो लोग बैठे थे, पूछा कि आप क्यों गमगीन हो गए। कहा कि मैंने जो है भी जाफर तैयार को हफ्शा भेजा, उनका लश्कर जो है वो उनका जो है कारवां जा रहा था पानी के जरिए, तो उनकी जो कश्ती है वो भंवर में गिर गई, इसलिए मैं परेशान हो गया देख के। तो कहा आप हमें भी दिखा सकते हैं। तो हाँ दिखाते, रसूल ने दिखा दिया। देखिए यही है वाकई में, अगर आप रिलेशन करना चाहें कि उंगलियों के दरमियान नबी दिखाएं तो जाफर तैयार का जो है जाते हो कारवां दिखाते हैं, इमाम हसन ने दिखाए तो आता हुआ लश्कर दिखाते हैं। तो उन्होंने दिखाया तो अब जब देख तो लिया, लेकिन देखने के बाद उनको ये चीज हजम नहीं हुई। ये चीज उन्हें जो हजरत बैठे होते जिनको सिद्दीक़ अकबर का लक़ब दिया है उन्हें हजम नहीं हुई। जब हजम नहीं तो उन्हें कहा, एक जुमला कहा, क्या कहा कि इसीलिए लोग आपको जादूगर कहते हैं। जुमला का ये ना कि इसीलिए लोग आपको जादूगर कहते हैं। तो रसूल ने पलट के जुमला कहा कि जिस माना में मुझे जादूगर कहते हैं उसी माना में तुम्हें सिद्दीक़ अकबर कहते हैं। तो ये बता रही ना तुम्हें जादूगर, तुम इस लक़ब के हामिल हो। तो ये एक मैसेज है। तो इसकी मैंने बताया था कि ये विलायत। तो बहरहाल ये मंजिल थी जिससे हम अजमत इमाम हसन अस्करी को समझ सकते हैं। अब लाजमी की एक वाक़या और एक और शेर था, उसमें बहुत प्यारा शेर था, वो बरसात का बड़ा मशहूर वाक़या है। सुनिए लेकिन उसको इंशाल्लाह। उसमें भी कई सारे नुकात हैं, 3-4 नुकात उसमें नए जो मैं अभी पढ़ा तभी सोचा पहले में मेरे जहन में आए तो उन नए नुकात को बयान करने इस वाक़या बच्चों के लिए जल्दी से पढ़ दूं, फिर वो नुकात आपको बयान करूं जो उसके अंदर छुपे हुए हैं। कहत पड़ा हुआ था सामरा में, और इतना बड़ा कहत था कि लोग तरस गए थे खाने पीने पर। उस मौके के ऊपर एक राहिब आया और वो हाथ को बुलंद करता था, और हाथ को बुलंद करने से बादल छा जाते थे और बरसात होने लगती थी। मोतमिद का जमाना था। मोतमिद अब्बासी ने देखा कि भाई मामला ये कि ये तो सारे लोग, और कहता ही था कि मेरा दीन हक है, तुम्हारा बातिल है, वरना तुम सब बरसात करके दिखाओ। तो मंजिल क्या है, अब उसने देखा अपने सारे लोगों को बुलाया मोतमिद कि भाई कोई जाए इसका जवाब दे, लेकिन वो राहिब का जवाब कोई ला नहीं पाता था कि भाई उसकी जो है वो दुआ से बरसात हो जाए। हाँ देखिए अजीब चीज है। अब यह एक जुमला है, वाकया अभी आप सुनेंगे ना ये। अब ये जुमला है वो क्या है, अल्लाह भी वही था, मुसलमान भी वही थे, लेकिन कैद भी वही था, बरसात नहीं थी। बरसात नहीं थी अज़ान है। उसका रीजन क्या था कि अल्लाह जिनके वसीले से सुनता वो गायब थे। जिनके वसीले से अल्लाह दुआओं को कबूल करता है वो दरमियान में मौजूद नहीं थे, इसलिए बरसात हो नहीं रही थी। तो जब उसने देखा कि अपने जितने किया इमाम तो कैद में रखा
قیدی کے پاس کوئی نہیں جاتا مدد کے لیے، لیکن جب دیکھا کہ جتنے آزاد ہیں کوئی اس کی مدد نہیں کر پایا تو ایسا مجبور ہو کر لوگوں نے بتایا کہ اب اگر کوئی اس کا جواب دے سکتے ہیں تو امام حسن عسکری دے سکتے ہیں۔ محمد آخر میں بلائے، امام آئے، آنے کے بعد پہنچے وہاں پہ، جب ٹھیک دعا کر، اس نے دعا کی، دعا کرتے جو ہے بادل آئے، برسات ہونے لگی، امام نے اپنے خادم کو بھیجا کہ جاؤ اس کے ہاتھ میں جو چیز ہے اسے لے آؤ، لائے، لانے کے بعد کہا کہ اسے دفنا دو، تو پوچھا کہ بھئی کیا ہے، اس سے برسات ہوتی ہے؟ تو بولے اس کا معجزہ نہیں ہے، یہ معجزہ اس شے کا جو اس کے ہاتھ میں ہے، یہ اس کی دعا سے برسات نہیں، اس کے ہاتھ میں کسی نبی کی ہڈی آ گئی ہے، اس ہڈی کی عظمت یہ ہے کہ جب یہ کھلے آسمان میں آتی ہے اس کے اوپر ابر سایہ کر دیتا ہے، باران رحمت برسنے لگتی ہے۔ تو ایک جملہ سنیے اس کو کہ کم سے کم معتمد کے زمانے میں یہ ہڈی نے آ کر ایک بات بتا دی کہ جب کسی نبی کی ہڈی آ جائے تو اس کی وجہ سے ابر سایہ کرتا ہے، تو خاتون الحسین خود ہوں تو کیا ان کے سر کے اوپر ابر سایہ کر کے نہیں چلے گا؟ ان کی وجہ سے رحمتیں نہیں برسیں گی؟ حضرت نے بتا دیا کہ یہاں جو ہے رحمتیں جو ہیں وہ نامکمل ہیں، جب نبی آ جائیں گے تو رحمتیں تکمیل تک پہنچ جائیں گی۔ لکھا اس دفنا دو، جب دفنا دیا گیا تو منزل دوسری ہو گئی، وہ منزل کیا ہوئی کہ اب لوگوں کو اور بھی زیادہ پریشانی ہو گئی، تو بولے یہ کم سے کم اس کی وجہ سے تو برسات ہو رہی تھی، باپ نے ہڈی کو دفنا دیا جو وسیلہ تھا، تو اب تو ہماری وہ بھی جو چند قطرے برسے تھے وہ اس سے بھی محتاج ہو گئے۔ نہیں، ابھی تک تو تھوڑی تھوڑی برسات ہو رہی تھی، اب مکمل برسات ہو گئی، کیونکہ اب تک تم جو ہو وہ ناقص وسیلے کو پہچان رہے تھے، اب جو ہے کامل جو وسیلہ ہے اللہ کا اس کی شناخت کی خاطر اب تم دیکھنا کہ کیسے برسات ہوتی ہے۔ بس امام نے دعا کیا زانا گرامی، اور جیسے ہی دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کیا، بعض راتوں کہ امام نے نماز پڑھی، اس کا دعا جیسے ہی کی تو پھر ابر آنے لگے، جب ابر آنے لگے تو لوگ بھاگنے لگے۔ بھئی یہ چیز کا ہے کہ جب آپ کے خلیفہ کے سامنے کہا تھا نا کہ بھئی میں جو ہوں وہ حق سے نفرت کرتا ہوں، حق سے کراہیت رکھتا ہوں، اور دوسری چیز کیا ہے رحمت سے بھاگتا ہوں، تو یہ جیسی یہ دو چیز کہی تو بولے کہ اس کے کوڑے لگاؤ، یہ آدمی کافر ہو گیا ہے نا۔ خلیفہ کا زمانہ تھا دو کا، تو مولانا نے کہا کہ یہ ایسا مت مارو بھائی، پوچھو تو صحیح، اس کی وضاحت تو پوچھو اس سے، بھئی یہی جو چیز آپ کے سمجھ میں نہیں آئے اس کو کوڑے لگوا دیتے ہو، یہ سمجھیں کہ وہ آدمی حق بھی بات کہہ رہا ہے، تو اس نے کہا کہ اس سے پوچھو کہ کیوں یہ حق سے کراہیت رکھتا ہے اور کیوں جو رحمت سے بھاگتا ہے؟ تو اس نے کہا منظر یہ بھائی حق سے کراہیت اسے رکھتا ہوں کہ موت حق ہے، کون مرنا چاہتا ہے بھائی؟ تو کراہیت رکھتا ہے آدمی، تو اسی چیز ہے۔ دوسری چیز کہ میں رحمت سے بھاگتا ہوں، پر برسات رحمت ہے کہ نہیں، ہر آدمی بھاگتا ہے کہ بھیگ نہ جائے۔ اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد، سبھی کرتے ہیں نارمل، سمجھ گئے؟ بولے اب اسی کو پتہ کہ یہ جب یہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں جب مولا بتاتے تبھی تو وہ ایک جملہ کہتے تھے لولا علی لہلکا، وہ کہنا پڑتا تھا انہیں، کیونکہ منزل یہی ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتیں سمجھ نہیں پاتے تھے۔ تو یہ تو برسات سے بادل آنے لگے تو لوگ بھاگنے لگے، مان کے بھاگو نہیں، یہ بادل تمہارے سامنے کے لیے نہیں ہے، یہاں نہیں برسے گا، کہیں اور برسے گا، ہے نا۔ اس کے بعد تھوڑی دیر بعد پھر بادل آئے، بولے فلاں جگہ کے لیے، کہا یہ بادل آئے فلاں جگہ کے لیے، اب ایک گھنگور کالی گھٹا جب چھائی تو کہا اب یہ سامرا کے لیے، تو لوگ اب چلے، بولے نہیں، جب تک تمہارا آخری فرد نہیں چلا جائے گا تب تک باران رحمت نہیں۔ امام نے کہا دیکھو بادل آئے، دعا سے بادل، تو دعا دیکھیے اس میں بڑا جملہ ہے، سنیے گا اس کے اندر جو نقطہ ہے کہ استسقاء نماز پڑھی جاتی ہے، ہمارے علماء کی بھی دعائیں مقبول ہوئی ہیں، بڑے بڑے علماء کے واقعات دیکھیں کہ جب قحط پڑتا ہے تو لوگ جا کر جو ہے وہ دعا کرتے ہیں، صحرا کے اندر روزے رکھتے ہیں، دعا کرتے ہیں، دعا کی وجہ سے نماز استسقاء پڑھی جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر بادل آتے ہیں، بارش ہوتی ہے، لیکن اس بارش عالموں کے قبضے میں نہیں ہوتی، بادل آئیں گے آ کے برسیں گے، اسے روکنے کا جو ہے وہ اعجاز عالموں کے پاس نہیں ہے، بس عالم اور امام میں فرق محسوس ہو جائے، اسی لیے تاریخ نے لکھ دیا کہ امام نے روکے رکھا، کہا تم اطمینان سے جاؤ، جب تک آخری فرد نہیں چلا جائے گا تب تک برسات نہیں ہوگی، یعنی آنے والے بادل آئے بھی ہمارے ارادے سے، برسیں گی بھی ہمارے ارادے سے۔ محمد کیونکہ ہمیں مشیت الہی کے جو ہے وہ پہنچانے والے ہیں، ہمیں سے مشیت الہی سمجھ میں آتی ہے، ہمارے ارادے پر اس کائنات میں رحمتیں جاری و ساری ہیں۔ امام نے دعا کر پھر برسات ہوئی، ابھی کی خاص اس چیز کے لیے کہ یہ برسات کا اتنی فکر اتنی برسات ہوئی
کہ جیسی ہمارا کے لوگوں نے کبھی پہلے دیکھی نہیں تھی. وہ رحمت لازمی کہ امام کی اب اسی وجہ سے لوگ امام کو پہچانے کہ امام زمانہ کے جو ہے دنیا کا ایک پیش خیمہ بنا تو اس واقعات. لیکن اس وقت وہ معتمد بہت زیادہ اس کی وجہ سے جو ہے جب ہو گیا اس کو بہت زیادہ کہ اس کو لگا کہ یہ جو ہے اصل میں پہلے تو راہب تھا ان کے دین کو جو ہے ان سے دور کرنے والا لوگ ہیں. بھائی تم سے زیادہ تو اچھا راہب ہے. اچھا سیدھی سی بات اس میں جو خاص نقطہ وہ کیا ہے, یہ جو صاحب وہاں بیٹھے ہوئے تھے معتمد عباسی یہ کیا کہتے تھے کہ ہم رسول کے خلیفہ ہیں, نمائندے ہے نا. جو رسول کا خلیفہ نمائندہ کون ہوگا کہ جو رسول کی صفات کا حامل ہو. جس صفات کا حامل ہو تو رسول تو رحمت کل ہے. اب آپ باران رحمت نہیں برسا پاتے پھر بھی نمائندے بنے بیٹھے ہیں. تو اسی کو اللہ نے بتایا کہ دیکھو جو نمائندے برحق ہوتا ہے اس کے ارادوں پہ مشیت رہتی ہے, اسی کی دعاؤں کی وجہ سے باران رحمت برستی ہے, رحمتیں نازل ہوتی ہیں. تو اس لیے بتایا کہ یہ اعلان کر رہا ہے جو وہاں پر بیٹھ کر تخت خلافت پر, یہ نمائندے رسول نہیں ہے. نمائندے رسول وہ ہے جو راہب کے ہاتھ میں چھپی ہوئی چیز کو بھی بتا دے, اپنی جو ہے طاقت کو بھی بتا دے کہ ہماری دعاؤں سے باران رحمت برستی ہے, کیونکہ ہم ہی خدا کے جو ہے وہ بھیجے گئے برحق امام ہیں جن کے لیے خدا نے قرآن میں کہا ہے کل شیء ایسے نہ ہو کہ امام مبین. صلوات پڑھ اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد. ایک اور شعر تھا اس میں اسحاق قندی کا واقعہ تھا. اسحاق قندی ایک بہت اس زمانے کا جو تھا اسکالر تھا, اور اس نے کیا کیا قرآن پڑھا. کبھی کبھی لوگوں کا خط بھی ہو جاتا ہے, وہ خط بھی ہو جاتا ہے کہ عربی کی وجہ سے اس میں یہ ہوا کہ قرآن پڑھتے پڑھتے اس کو بہت سی آیتیں ایسی لگیں جس میں اس کو لگا کہ تناقض ہے, یعنی اس میں کنٹروڈکشن ہے, آپس میں ایک دوسرے سے وہ میچ نہیں ہوتی, ایک دوسرے کے اگینسٹ بات کر رہی ہیں. اور یہ کہ قرآن کے اندر تو کبھی کنٹروڈکشن ہو ہی نہیں سکتا, تو اللہ نے کہا. اب اس نے اس کے اوپر کنٹروڈکشن کے اوپر اتنی آیتیں جمع کی, پوری کتاب جمع کر لی. اس میں ہے کئی جگہ آپ کو میں بتاؤں, لیکن وہی سمجھنے کی بات ہے. کیسے کنٹروڈکشن نہیں ہے, ہماری سمجھنے کی. کیا ہے سے اللہ نے کہا ہے کہ بھئی تمہاری روح جو ہے ملائکہ بھی قبض کرتے ہیں, ملک الموت بھی قبض کرتا ہے اور اللہ بھی قبض کرتا ہے. تو یہ ہو گیا نا بھائی کہ یہ معاملہ کیا ہے کہ یہ یا تو روح اللہ قبض کرتا ہے یا ملک الموت قبض کریں گے یا. تو اب اس کی وجہ سے لوگ اس میں کبھی کنفیوز ہو جاتے ہیں. لیکن امام نے جواب دیا ہے کہ بھائی سب برابر تو نہیں ہے, یہ سب کی روح قبض کرنے والا ایک ہوتا ہے تو برابر ہوتا ہے. تو عام لوگوں کے لیے عام ملائکہ ہیں, ملک الموت بھی خاص لوگوں کے لیے آتے ہیں. صلوات اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد. یہ قرآن کی باتیں بڑی سی. تو اب اللہ کہہ رہا ہے کیا ان اللہ یتوفاکم, کہ اللہ ہے جو تمہاری روح کو قبض کرتا ہے. تو اللہ جب کسی کی روح کو قبض کر رہا ہے تو اس کی منزل تو ملک الموت جن کی روح قبض کرتے ہیں ان سے ہی بلند ہوگی. تو ان کی بلندی کی منزل کیا ہے, ہمیں بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اللہ جو ہے روح قبض بھی کرتا ہے, کہ اللہ نے یہ کام بھی اپنے پاس رکھا ہے. تو آپ کہا کہ ہاں یہ کرتے ہیں, تمہاری سمجھ میں نہیں آئے کہ اتنی بلندی پہ کوئی پہنچ جائے کہ جہاں پر ملک الموت بھی درمیان میں نہ آ سکے, وہاں پھر اللہ اور بندے کے بیچ کی بات ہوتی ہے. یہ نظر آئی بات کربلا میں کہ جہاں حسین نے سر کو جھکایا, آواز آئی ہے نفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. تو ایسی چیزیں بہت سی قرآن کے اندر, بہت سی چیزیں. تو اس نے جب دیکھا تو لکھ دیا. تو امام کا ایک شاگرد تھا, وہ اسحاق قندی کے پاس بھی جاتا تھا. تو آخر میں امام نے کہا کہ جاؤ تو تم نے اس سے بھی کیسے فیس کیا, تو اس کو ایک بات کہہ دینا. وہ کہتے ہیں کہ بھئی جو تم قرآن کے معنی سمجھے ہو کیا وہی معنی اللہ نے بھی مراد لی ہے. اتنا سا کہا اور کچھ نہیں کہا امام نے, کہ جو میننگ تم سمجھے ہو کیا اللہ نے بھی یہی معنی ارادہ کر رکھے یا نہیں. تو اب ایک مرتبہ جب آئے اتفاق سے, یہ ان کا شاگرد تھا, دونوں پر پاس جاتا تھا. اسحاق قندی جا کے امام حسن اس کا شاگرد بیٹھا تو اس نے کہا یہ جملہ کہا. تو ایک بار اس کو دیکھا, دیکھنے کے بعد اس کو پکڑ لیا, اس کو کہا کہ بھئی یہ بات بتاؤ کہ یہ تمہارے جو ہے وہ ذہن میں آنے والی بات نہیں ہے, تم سچ بتاؤ بات تم کو کہی کس نے, یہ بات تم نہیں کہہ سکتے. تو بولے نہیں میں نے کہی. بولے نہیں تمہیں سچ بتانا پڑے گا, بتاؤ کہ تم کو. تو پھر اس نے بتایا کہ امام حسن عسکری نے مجھے کہا ہی کہا. تو جیسے ہی اس نے 2 منٹ سوچتا رہا کہ بھئی معاملہ کیا بات صحیح ہے کہ میں جس میننگ کو دے رہا ہوں اگر اسی میننگ کو میں اپنے اعتبار سے تحلیل کر رہا ہوں تو کنٹروڈکشن نظر آ رہا ہے, لیکن اللہ نے جو معنی لیے ہیں تو سارا معاملہ ہی بدل جائے گا. سارا معاملہ ہی بدل جائے گا کہ اللہ نے جو مراد لی ہو تو اور بات ہے,
جو ہم مراد لیتے ہیں وہ اور بات ہے. بس جانا کہ اس کے بعد اس نے فوراً ہی کیا کیا, جتنا اپنا مسودہ تھا سب کو اس نے جو ہے وہ جلا دیا. اس نے کہا یہ چیز جو میرے پاس موجود ہے یہ قابل اعتبار نہیں رہی, کیونکہ میں نے اپنی رائے سے تفسیر کی ہے. اب تک میں اپنی رائے سے تفسیر کر رہا تھا, کیونکہ جو اللہ کی طرف سے کل شیء احسنہ امام مبین کی مصداق تھے, انہوں نے بتا دیا کہ تفسیر کرنے کا حق حقیقت اسی کو ہے کہ جو اللہ کی طرف سے علم لے کر آیا ہو, جو منشاء اور مرضی الہی جانتا ہو, جو جانتا ہو کہ کون سی صورت میں کس معنی کو خدا نے مراد لیا ہے, بس جب وہ بتائے گا تب کہیں ہدایت سمجھ میں آئے گی. محمد تو یہ واقعہ امام کا تھا کہ اس سے بتایا کہ یہ تو سمجھ گیا کہ یہ اسکالر ہے جو سمجھتا ہے, کہ اس کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ بات صحیح ہے. چھوٹی سی چیز تھی کہ ہم جس انڈرسٹینڈنگ سے قرآن کو سمجھ رہے ہیں وہ قابل اعتماد نہیں ہے جب تک وہ جو محلے میں قرآن بن کر آئیں وہ نہ بتائیں کہ اس سے مراد کیا ہے, اس کا معنی مفہوم کیا ہے. تو وہ معجزہ ہے اپنے اندر خود ایک چیز ہے. اس لیے امام صلی اللہ علیہ وسلم تفسیر بھی چھوڑی ہے تاکہ اس سے انسان عظمت ائمہ اطہار کو سمجھ جائے. دیکھیے دونوں میں پھر مولا کائنات کا واقعہ میں آپ کو کیا تھا سنیے بھائی. یہ جو ہمارے پاس آج تمام قرآن ہے, اکثر لوگ اس بات کو بھی سوال بھی کرتے ہیں, میں نے عرض کیا لیکن موضوع میں اس لیے سنیے بات کو. آج بھی آپ اگر جائیں گے الگ الگ جو ہے وہ ہمارے میوزیمز جو ہیں کہ جہاں پر قرآن ہے رکھے ہوئے ہیں جو ہمارے ائمہ کے سے منسوب ہیں, ائمہ کے ہاتھ کے لکھے ہوئے ہیں. خاص کر کے جو مولا کائنات جہاں کا قرآن ہے, میں نے دیکھا وہاں امام رضا کی جو ہے روزہ بہت بڑا میوزیم ہے قرآن کے سلسلے میں, وہ خط کوفی میں لکھا ہوا ہے. وہ خط کوفی میں تو ویسے بھی اعراب نہیں ہوتے ہیں اور نقطے بھی نہیں ہوتے ہیں, یہ بڑی عجیب چیز ہے. آپ خط کوفی کو دیکھتے ہیں, ابھی انٹرنیٹ پہ مل جائے گا وہ آپ کو. تو خط کوفی عجیب ہوتا ہے, نقطے سائڈ میں لگے ہوتے ہیں, جتنی ضرورت ہو آپ خود لگا لیں. سلوات پڑھتے ہیں بڑی منزل. آپ اس بات کو نہیں سمجھیں گے. آپ نے دیکھا, میں اپنے جو ہے وہ دادا کا اور اپنے جو والد کا دونوں کا نسخے دیکھیں. میں تو بہت مشکل سے پڑھ ہی پاتا کہ میں نے ان کو جب ساتھ رہا 8-9 سال, یہ حکمہ لوگ بھی نقطے نہیں لگاتے کیونکہ عام آدمی کو پڑھنے کی اجازت نہیں ہوتی. ان کا نسخہ جو عطار ہے وہی پڑھ سکتا ہے, عام نہیں پڑھ سکتے کیونکہ اس میں ایک خوبی ہے نا. تو یہ ابھی بھی عربی کے جتنے اخبارات ہیں اس پہ اعراب نہیں ہوتے, تو ہم اور آپ جو عربی زبان سے اس طرح واقف نہیں ہے تو بغیر اعراب کی عربی پڑھ نہیں پائے ہیں نا. تو یہ اعراب کی منزل کیا تھی کہ امام نے جب دیکھا جو ہے مولا کائنات نے کہ یہ لوگ غلط جو ہے عربی پڑھ رہے ہیں. خود سورہ جو ہے وہ برات کی جو آیت ہے جس کے اندر کہا ہے ان اللہ بری من المشرکین, تو وہاں پر جو ہے وہ رسول کے اوپر وہی اعراب لگا دیے جو مشرکین کے لیے لگائے تھے. تو وہ مشرک ہیں کہ اللہ جو ہے مشرکین اور رسول سے جو ہے وہ بیزار ہے. تو پھر یہ تو معاملہ خراب ہو جائے گا. اللہ جو ہے رسول کے ساتھ فاعل کی کیفیت میں, مفعول کی کیفیت میں مشرکین کے ساتھ نہیں ہے. تو پھر انہوں نے بتایا کہ یہ تو قانون بڑا بنانا ضروری ہے. تو پھر مولا کائنات نے قانون بنایا ہے. اس قانون کو کیا ہے یاد رکھیے, وہ قانون بہت خاص ہے کہ 3 جملوں میں مولا نے جو ہے جس طرح ایک جملے میں اسحاق کندی کی ہدایت کی تھی, مولا نے 3 جملوں میں پورا کا پورا عربی کے اعراب کا قانون بتایا ہے. وہ کیا قانون ہے, کیا کل فاعل مرفوع, کہ ہر فاعل جو سبجیکٹ ہوگا وہ ہمیشہ جو ہے اس کے اوپر اعراب پیش والا ہوگا. مرفوع کہتے ہیں رفع پیش کو, کہ جتنے فاعل ہوں گے اس پہ پیش ہی آئے گا, جتنے فاعل ہوں گے اس پہ پیش آئے گا. وہ کل مفعول ہے مفتوح, اور جتنے آبجیکٹ ہوں گے جتنے مفعول ہوں گے ان کے اوپر زبر آئے گا. وہ کل جار مجرور مقصور, اور جتنی اضافتیں ہوں گی ان سب میں زیر آئے گا. اور دیکھیے قرآن میں بس یہی 3 ہیں جن کے اوپر سارے اعراب لگے ہوئے ہیں. تو اعراب کے اندر وجہ سے سارے فاعل ہے, سبجیکٹ آبجیکٹ ہے یا اضافتیں ہیں, تو سب کو بتا دیں. آج اسی قانون سے, یہ قانون کس کو سکھایا ہے, ابو الاسود دوئلے کو, خلیل مواحدی کو. یہ قانون جو امام کے شاگرد تھے جن کو خلیفہ سیوم نے ہائر کیا تھا قرآن کے اوپر اعراب لگانے جمع کرنے کے لیے. تو اصل میں وہ شاگرد تھے مولا کائنات کے کہ جن کی تربیت کی وجہ سے وہ اس کام کو کر پائے. کہ یہ قرآن ایک عظیم معجزہ تھا, لازمی خدا کو اس کو محفوظ رکھنا تھا. محفوظ بھی خدا نے جو رکھنے کا وعدہ کیا, کیا کیا, انا نحن نزلنا الذکر انا لہ لحافظون. خدا نے جن کی وجہ سے اس کو جو ہے حفاظت کرنے کا وعدہ کیا ہے وہ ائمہ اطہار ہیں. تو ائمہ اطہار کی جو ہے زیر نگرانی ہی اگر کوئی جمع کرے گا تو محفوظ ہوگا. ائمہ اطہار کو چھوڑ کر جمع کرے گا تو قرآن محفوظ نہیں ہو پائے گا. دلیل کیا ہے کہ جب معنی بغیر امام کی جو ہے وہ رہنمائی کے محفوظ نہیں ہوتے تو آخر قرآن بغیر امام کی رہنمائی کے محفوظ کیسے رہ جاتا ہے. صلوات پڑھیں. اللہم
सल्ले अला मुहम्मद वाले मुहम्मद। तो ये इसके अंदर ये रब्त है कि किस तरह से इमाम ने इसको महफूज किया। तो ये इमाम की हिदायत की वजह से, ताकि इमाम हसन इसकी हिदायत की जो तफसीर के जरिए हम तक पहुंची है। इमाम ने इराब भी है और तफसीर मुबारक की। इंशाल्लाह जब मौका उसमें अर्ज करूंगा किस तरह से आइम्मा ने इन आयात की तफसीर तावील हमारे खिदमत में जो है छोड़ी, ताकि हम इसके जरिए खुदा रसूल अजमत आइम्मा अतहार को पहचान सकें। एक वाक़या और आपकी खिदमत में छोटा सा जो मशहूर वाक़या है, ताकि हम जब तक पढ़े नहीं तो इसका मफहूम आपके जहन में नहीं आता है ना। देखो मैं भी किताब पढ़ता हूँ तो किताब में एक बार देखता हूँ टाइटल आधा आपको याद आ जाता है, आधा नहीं आता। जब हम पढ़ने वाले भूल जाते हैं तो सुनने वाले तो जल्दी भूल जाते हैं। देखिए मैं ये उससे अच्छी दलील दे देता हूँ ताकि आपके जहन में भी जो है लुत्फ आए और जबान में भी लुत्फ आ जाए, है ना। देखिए बर्थडे पार्टी तो अक्सर होती है, अब हर बार केक ही कटता है, क्या करें। तो इसी मतबा जिस तरह ये मिठाई के केक से सेलिब्रेशन होता है, इस तरह आइमा के मोजज़ात से जो है उनकी विलादत का जश्न मनाया जाता है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसमें ताकि कोई तो मशहूर वाक़या जो इसमें तारीख में लिखा है, वो ज़ैनब कज़्ज़ाबा, एक औरत ने जनाब ज़ैनब होने का जो दावा किया था के दरबार में, तो वो इमाम हसन अस्करी ने ही उस उक़दे को हल किया है ना। उस उक़दे को हल कैसे किया, तो शॉर्ट में ब्रीफ में सुन लीजिए, ताकि उसमें जो डिटेल है वो नहीं अर्ज करता, चंद नुकात में अर्ज करता है ना, ताकि आपके जहन में वाक़यात रहे, है ना। आने तो किसी के पास उसका भी रद्द नहीं थी, क्योंकि सबसे पहले लोगों ने जो रद्द पेश की वो यही थी रद्द कि भाई तुम इतने देर जमाने तक जिंदा कैसे रही। ये 200 तकरीबन जो है वो 50 हिजरी का जमाना होगा, 48 हिजरी का जमाना होगा ना। और वो जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह का वाक़या 61 हिजरी 65 हिजरी 64 हिजरी में जनाब ज़ैनब की शहादत को लिखा है, 64 के अंदर, है ना। बहुत ने 63 64 के अंदर ज़्यादातर लिखा है। तो 64 में उनका वाक़या जो है वो शहादत का लिखा है। यहाँ पर जो है वो तकरीबन 180-90 साल के बाद ये वाक़या हो रहा है। तो 180-90 साल के बाद हो गए कि 180-90 साल के बाद भी तुम कैसे जिंदा हो, है ना। विलादत तो आपकी 4 हिजरी में, तो अब ये तो 200 साल हो गए। तो अब का 200 साल तक तो जवाब दिया उसने, तेज और तैयार होकर आई थी। तो तैयार होकर जब आई थी तो उसने एक जुमला कहा कि भाई जब मैं छोटी सी थी तो रसूल ने मुझे दुआ दी थी कि जब तुम इस सिन को पहुंचोगी मेरी दुआ की वजह से फिर जवान हो जाओगी। तो इसलिए मैं हमेशा जवान होती रहती हूँ, तो मुझे तो मसला ही नहीं है। लेकिन वहां इस के ऊपर किसी ने एतराज नहीं किया। जब जुमला उसने कहा, जब दावा कर रही थी जनाब ज़ैनब होने का खातून, उसने किसी ने एतराज नहीं किया। क्यों एतराज नहीं किया? उस वक्त तक लोग ये बात जानते थे कि रसूल की दुआ में असर है कि कोई इतने दूर तक जिंदा रह सकता है। ये बात उसने वहां कबूल करवा ली कि बस ठीक है। लेकिन फिर भी क्या किया, पानी के पानी कौन करे, कौन समझाए कि भाई ये सच्चा दावा है इसका कि झूठा दावा है। तो आखिर में पहचानेगा वही जो खानदान का हो, पहचानेगा वही जो खानदान का हो। तो फौरन करके इसके पहचानने में ज्यादा मुश्किल नहीं, हम बता रहे हैं इसका दावा सच्चा नहीं है, है ना। तो कहा साबित है, बस साबित करने के इसके हम जो आले मोहम्मद हैं ना, जो उस ब्लड से डायरेक्ट रिलेटेड है, खुदा ने दरिंदों पे उनका जो है गोश्त और खून उनकी हराम रखा है, वो नहीं खा सकते दरिंदों पे, यानी दरिंदों में हलाल और हराम होता है। हाँ, तो उन्होंने कहा ये दरिंदे हमको गज़ा नहीं पहुंचाएंगे, ये अल्लाह ने इनको दरिंदों को बता दिया है। तो अब जैसे उन्होंने कहा तो फिर क्या किया, कैसे पहचान, बोले इसको शहर के आगे डाल दो, दरिंदे के आगे डाल दो, दरिंदे ऐसे खा गया तो न दावा रहेगा ना मुद्दई, कोई मसला ही नहीं है ना। और अगर छोड़ दिया तो मान लेंगे। तो पलट के उसने कहा कि भाई आप तो मेरे मरवाने का काम कर रहे हैं, आप भी तो आले मोहम्मद के जो है खून हैं, तो आप भी क्यों नहीं दरिंदे के सामने जाते हो। कोई बात नहीं, इम्तिहान भी पेश कर देते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। फिर वो शेर को लाया गया भूखे को, और लाने के बाद जैसे ही पिंजरा लाया गया, इमाम हसन अस्करी सीढ़ी लगाएगा, इमाम हसन अस्करी गए, जैसे गए दरवाजा खोला गया, ये इंतजार में थे और इंतजार कर रहा था कि भाई अब जो है शेर हमला करें, अब हमला करें और अब इमाम को जो है चीर फाड़ खाएं। लेकिन उन्होंने देखा मंजिल क्या है, जैसा इमाम ने कहा था वैसा ही हुआ। शेर आए, अपने पेशानी को इमाम के कदमों पे बांधने लगे। जब मलने लगे तो अब लिखिए, यहाँ तक वाक़या अगर होता तो मामला फिर अभी भी छुपा लेते। इसमें एक वाक़ये में और थोड़ा इजाफा जो आपने अर्ज किया खास क्या मंजिल है, जब मल लिया सबने देख लिया तो फिर बूढ़ा शेर आ गया है,
اور آنے کے بعد امام سے کچھ گفتگو کرنے لگا. کل شین احسن فی ما مبین، ذہن رکھیے نا، گفتگو کرنا. امام اس کو جواب دیا، اور جواب دینے کے بعد ان جو دوسرے شعر تھے، اس میں ایک بوڑھا شعر تھا، بہت سے جوان شعر تھے پنجرے میں، کئی سارے لائے تھے. بھائی لانا ہوتا ایک آدھ ہی لاتے، لیکن اتفاق ان کو بھی تھا کہ جلدی سے کام ختم ہو جائے. امام نے کہا پھر معجزہ بھی پھر مکمل ہو جائے. دشمن کا یہی تھا. تو اس کا ہدایت ہے. امام نے پھر کچھ جوان شعروں سے کچھ کہا، اس کا دو پھر جلدی سے کہا جلدی سے ان کو اتار لو، تاکہ جتنی دیر رہیں گے تو ان کی عظمت میں اضافہ ہو رہا ہے. تو جلدی امام آ گئے. اب اس کے بعد وہ واقعے کے اندر دونوں چیزیں میں نے کئی کتابیں دیکھی، تو کہا اس کو پھر ڈال دیا گیا. کچھ کہتے ہیں امام نے پھر اس کو کہا چھوڑ دو، جس نے دعویٰ کیا تو چھوڑوا دیا گیا. زیادہ تر روایات لکھا کہ اس کو چھوڑ دیا. ٹھیک ہے، اس کا دعویٰ تھا، بات ثابت ہو گئی، لیکن اس سے امام کی عظمت ظاہر ہوئی. لیکن وہ جو آدمی وہاں پر تھے، اب انہوں نے سوال کیا کہ بھئی یہ معاملہ کیا ہے کہ آپ شہروں کی زبان کیا جانتے ہیں؟ امام نے کہا مجھے تو خدا ہے، ہم تو ہر مخلوق کی زبان جانتے ہیں. ہم تو ہر مخلوق کی زبان کو جانتے ہیں. اگر ہم ہر مخلوق کی زبان کو نہ جانیں تو ہدایت کیسے کریں؟ ہے نا، کل شین کا مفہوم یہی ہے. تو آنے کے بعد پھر آپ نے اس شعر میں کیا گفتگو کی آپ سے؟ تو ہم نے کہا دیکھو گفتگو سن لو. یہ کہ بوڑھا شعر کہتا ہے کہ تم کھانا ڈالتے ہو، یہ جوان شعر جھپٹ کے سب کھا جاتے ہیں، بوڑھا شعر بھوکا رہ جاتا ہے. وہ شکایت کر رہا تھا بوڑھا ہوں میرا کام نہیں کرتے جوان شعر. اب دیکھیے امام کیا کہہ رہے ہیں کہ شعر ہوں کہ جو جنگل کے بادشاہ آزاد ہوں، ان کو بھی اپنے بزرگوں کا احترام ضروری ہے. ہم ان سے حیوانوں سے بھی برداشت نہیں کرتی، اپنے بزرگوں کا احترام نہ کریں. تو ہم نے اس کو کہا کہ بھئی دیکھو کل سے جب کھانا ڈالا جائے تو جب تک یہ تمہارا بزرگ شہر ہے یہ نہ کھا لے تب تک تم آگے نہیں آنا. تو اچھا آپ نے کہا؟ بولے ہاں. اس نے یہی کہا، میں نے جواب ان کو دے دیا. اور وہ جو ہمیشہ گوشت ڈالتا تھا وہاں موجود تھا. اس نے کہا میں اگلے دن پھر گوشت ڈالیں گے. اکثر ان کی عادت یہی تھی کہ سارے جوان شیر جھپٹتے تھے کھانے پہ، اور یہ بوڑھا شیر بیچارہ رہ جاتا تھا. آج میں نے کھانا ڈالا تو ایک بھی جوان شہر جو آگے نہیں آیا. وہ انتظار کر رہے کہ جب تک بوڑھا شہر آیا، وہ سیراب ہو گیا، اس نے کھانا کھا لیا اپنا، اس کے بعد سے یہ آگے آئے. انہوں نے بچے ہوئے کھانے کو نوش کیا، کھانا کھایا. تو انہوں نے بتایا کہ جو کل امام نے کہا تھا، آج میں نے آنکھوں سے اس کی صداقت کو دیکھ لیا کہ امام کی گفتگو خالی جو ہے کہ امام کہہ دیتے اور وہ لوگ سن لیتے تو اس کی تصدیق نہیں ہوتی. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہتے نا کیا امام شیر نے کیا کہا تھا؟ ہم آپ تھوڑی شیر کی زبان جانتے ہیں، لیکن شیر نے اس پہ عمل کر کے بتایا کہ جو کچھ امام نے کہا ہے اس کی گواہی ہم اپنے عمل سے دے رہے ہیں. صلوات پڑھیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد. معجزہ تو یہاں ظاہر طور پر ہے، لیکن امام نے ایک معجزہ دونوں معجزے دکھا دیے. کیا معجزہ دکھا دیا؟ کئی معجزے تھے. وہ کیا تھا کہ سب سے پہلے بتا دیا کہ دیکھو سچ اور جھوٹ کا فرق وہی کر سکتے ہیں جو صادقین کی نسل سے ہوں. ہر ایک آدمی کی یہ جو ہے بس کی بات نہیں ہے. دوسری چیز کیا ہے کہ معجزہ یہ کہ جہاں پر جو درندے ہیں ان کی بھی اپنی شریعت ہے، کم سے کم یہ ان کے اوپر لازم ہے کہ دیکھ کیا جملہ کیا کتنا پیارا امام نے کہا ہے کہ ان درندوں پہ ہمارا گوشت و خون حرام ہے. اس کا مفہوم ہے کہ حلال و حرام میں وہی سمجھ سکتا ہے جو پہچان رکھتا ہو. اس کا مطلب انسان پہچانے نہ پہچانے، درندے ہمیں پہچانتے ہیں تبھی تو چھوڑیں گے، ہم پہ حملہ نہیں کریں گے. ایسا پہچاننے کے لیے آپ کہیں کیسے پہچانیں گے؟ دیکھیے ہم آپ بہت سی چیزوں کو نہیں دیکھ سکتے لیکن درندے دیکھ لیتے ہیں. اس کا کیا ہے؟ کیونکہ ہم ظاہری پیکا دیکھتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے خدا نے ان کو یہ شعور دیا ہو کہ جس طینت کی ان کی خلقت ہے اس نور کو دیکھ کر چھوڑ دیتے ہوں کہ یہ ہمارے لیے نہیں بنے، یہ ہدایت کے لیے بنے. اس لیے منزل یہ تو اس کا یہ. تیسری منزل کیا تھی کہ معجزہ کیا دکھایا کہ امام نے خود جا کے بتا دے کہ جو بات ہم کہہ رہے ہیں اسے ہم اپنے عمل سے ثابت بھی کر دیتے ہیں. اور سب سے اہم بات کیا ہے کہ ہم تمام مخلوق کی زبانوں کو جانتے ہیں، اور نہ صرف زبانوں کو جانتے ہیں بلکہ ہم مخلوق کو اگر ہدایت کر دیں تو ہماری بات پہ وہ عمل کرتی ہوئی نظر بھی آتی ہے. صلوات پڑھیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بس آپ کی زحمت خمد 2-3 بس حدیث سن لیں اور انشاءاللہ تمام سے دعا انشاءاللہ تاکہ خدا اس بس میں آنے کی جو برکتیں آپ کے شامل حال رکھیں. آپ کو بہت ساری جو ہے وہ حدیثیں 40 حدیثیں پر رکھیں، لیکن 2-3 جو مشہور آپ کو میں عرض کرتا ہوں تاکہ اس میں جو نکات ہیں آپ کے ذہن میں انشاءاللہ محفوظ رہیں. میں نے پورا وہ بنایا ہے ایک پاور پوائنٹ، انشاءاللہ پتہ نہیں کل لاسٹ ویک دکھایا تھا نہیں دکھاتے ہیں نہیں، انشاءاللہ کل ہوگا تو سیٹرڈے اسکول کے نا دوستی کے اوپر ہے نا، فرینڈشپ میں کہ دوستی جو ہے وہ ضروری ہے، پھر دوستی کے لیے کیا آداب ہیں، کون دوست ہے اور دوست میں کیا کوالٹیز ہونی چاہیے. بہت اچھا پاور پوائنٹ ہے. تو اس کے اندر میں کافی چیزیں قرآن کے اندر دوستی کا کیا معیار ہے اور دوست جو ہے وہ کن کاموں میں آتا ہے، سچا دوست کیسے پہچانا جاتا ہے، تو وہ ساری چیزیں اس کے اندر کافی جو ہے معلومات ہے انشاءاللہ اس کے اندر. تو
اس کے اندر جو امام حسن عسکری جو میں نے حدیث کوٹ کی وہ بہت اچھی ہے. امام فرماتے ہیں دوستی کے لیے بہت پیاری بات امام نے کہی ہے کہ تمہارا سچا دوست وہ ہے کہ جو تمہارے احسان کو تو یاد رکھے اور تمہاری خطاؤں کو بھول جائے. ہم کہتے ہیں سچا دوست کون ہے تمہارا؟ کہ جو تمہارے احسان کو تو ہمیشہ یاد رکھے لیکن تمہاری جو ہے وہ خطاؤں سے چشم پوشی کر جائے. اور ایسا دیکھیے دوستی کو باقی رکھنے کے لیے یہی سب سے بڑا فارمولا بھی ہے, اس سے بڑا کوئی فارمولا نہیں ہے. ایون دوستی, رشتہ داری, ریلیشن شپ ہر ایک اسی بنیاد پہ باقی ہے, علاوہ اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے. الٹا اسی وقت ہو جاتا ہے جب ہم احسان کو تو بھول جاتے ہیں اور خطاؤں کو یاد رکھتے ہیں تو دشمنی ہو جاتی ہے. اکثر ایسا ہی ہے. میرے پاس کاؤنسلنگ کے لیے جب لوگ آتے ہیں, ازدواج کا معاملہ جب ہوتا ہے کاؤنسلنگ کے جب لوگ آتے ہیں تو ہمیشہ جو ہے نیگیٹو بات ہی بتاتے ہیں کہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا ہو گیا, اس نے میرے ساتھ کیا, اس نے میرے ساتھ یہ کیا. اچھا وہ جتنی نیگیٹو بات سب بھی لکھ لوں تو 20 منٹ سے زیادہ کی نہیں ہوتی وہ, اور 20 سال سے زندگی گزاری ہے. اب میں کیا بتاؤں کہ 20 سال کا تمہیں کوئی حسن یاد نہیں ہے, 20 سال کی ساری خرابیاں یاد ہیں. اللہ صلی علی محمد. یا تو اتنی خرابی ہوتا ہے کہ 20 سال کی ہو, اس کا مطلب کہیں نہ کہیں کچھ حسن تو تھا. لیکن یہی سب رہ گیا. ہم نے امام بڑی پیاری بات کی, جو حسن کو, احسان کو یاد رکھے, نیکیوں کو یاد رکھے اور خطاؤں کو بھول جائے, وہی تمہارا سب سے اچھا دوست ہے. تو یہ دوستی کے امام نے بہت پیارا معیار, اور یہ معیار ہمارے لیے بہت اہم ہے. اسی کو ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا ہے. اس اگر معیار کو ہم یاد رکھیں گے تو یہ ہمیشہ ہمارے کام آئے گا, کیونکہ دوسری جو حدیثیں وہ اسی حدیث سے ہی آگے سمجھ میں آتی, ورنہ نہیں ہے نا. کہتے ہیں دوست کو اگر پرکھنا ہے تو 3 موقع ہیں, ہے نا. ایک تو غصے کے وقت اسے پرکھو, جب غصہ آئے تو وہ کیا کرتا, بہتان تو نہیں رہتا, الزام تو نہیں لگاتا, وہ چیزیں تو نہیں بیان کرتا جس کو بیان کرنے کے لیے منع کر رکھا ہے, نہیں کرتا تو پھر دوست, وہ کر دیتا ہے تو اس کا مطلب ابھی کچا ہے, پکا نہیں ہے. اللہ صلی علی محمد کہتا غصے کے وقت, ایک ضرورت کے وقت, جب ضرورت میں ہو تب اسے دیکھو. اب ضرورت لفظ لکھ دیا, اس میں سبھی آگے ضرورتیں ہے نا, چاہے جب آپ کو مالی ضرورت ہو, چاہے ہے نا دام درہم سخن قدم, ہر طرح کی ضرورت ہوتی ہے نا. تو اس میں اس ضرورت کے اور اس نے نبھا دیا وعدہ تو سچا دوست ہے. اگر نہیں نبھا پایا تو پھر دوستی کچی ہے, پکی نہیں ہے. یہ سیکنڈ چیز. پہلا غصے کے وقت, دوسرا امام نے کیا کہا, ضرورت کے وقت, اور تیسرا ذرا گرامی بڑا اہم ہے, تیسرا امام نے کہا سفر میں, کہ سفر میں دوست پرکھا جاتا ہے کہ سفر کے اندر دوست ساتھ ہے یا نہیں ہے. اچھا یہ بڑی اہم ہے. ابھی آپ یاد رکھیں, آپ جو آپ نے انشاءاللہ آپ گئے وہاں مظاہرہ کیا تو چند باتیں سن لیجیے, آپ کے ذہن میں نے ختم کر دیا. یہی ایک دوستی ہے. جب میں نہیں آ پایا, طبیعت ناساز تھی, لیکن میرا پورا ارادہ تھا کہ آؤں اور انشاءاللہ آپ کے ساتھ وہاں پر شامل ہوں, لیکن آپ گئے کیونکہ 8ویں امام کی حدیث ہے, وہ کیا ہے, وہ بڑی پیاری حدیث ہے جس کے اوپر آپ نے عمل کیا. 8ویں امام کہتے ہیں کہ اگر کہیں کوئی کام ہو اور آپ وہاں موجود ہوں لیکن اس سے راضی نہ ہوں تو آپ وہاں ہوتے ہوئے بھی نہیں ہیں. اور کہیں کوئی کام ہو رہا ہے اور آپ وہاں نہیں ہیں لیکن اس سے راضی ہیں تو آپ نہیں ہوتے ہوئے بھی ہیں. آپ لازمی کہ وہاں پر جو ہے آپ نے دونوں باتیں وہاں پہ جا کے عمل لکھوائیں گی. کیا کیا کہ آج جو وہاں پر اتنا زیادہ ظلم ہو رہا ہے, آل محمد کے چاہنے والوں کو جو بے دردی سے مارا جا رہا ہے, آپ نے اس میں دونوں باتیں کی کہ ہم ان مارنے والوں کے ساتھ نہیں ہیں, لیکن جو لوگ مظلومن شہید کیے جا رہے ہیں ہم ان کا ساتھ نبھانے کے لیے, ان کی آواز سے آواز ملانے کے لیے ہم دنیا کی کسی بھی کوشش میں ہوں لیکن ان کے ساتھ موجود ہیں, تاکہ کم سے کم ان کے بازمندان کو ہمت رہے کہ ہم بے سہارا نہیں ہیں. لیکن جو شہید ہیں وہ تو چلے گئے, لیکن بازمندگان جو ہیں, ان کی جو ورثہ ہیں, جو اولاد ہیں, جو یتیم بچے یا بیوائیں جو ان کی بچی ہیں, یا خاندان کے جو لوگ بچے ہیں, وہ اپنے آپ کو تنہا محسوس نہ کریں کہ ہمارا کوئی جو ہے وہ یاور و مددگار نہیں ہے. لیکن جہاں جہاں چاہنے والے ہیں, شیخ حیدر کرار وہ اپنی آواز کو بلند کر کے بتا رہے ہیں کہ تم شاید جو ہے ہزارہ میں رہو, لیکن ہزاروں ہزار ایسے لوگ ہیں چاہنے والے جو دنیا کے گوشے گوشے سے اپنی آواز بلند کر کے تمہارے کو سہارا دینا چاہتے ہیں, تاکہ یہ یاد رہے کہ ہم دور بھی رہ کر ہمارے دل تمہارے قریب ہیں. دوسری چیز کیا ہے کہ ظالم یہ نہ سمجھے کہ بھئی جن کو مار رہے ہیں وہ بے یار و مددگار ہیں, بلکہ یہ سمجھ جائیں کہ اگر انہوں نے شدت پسند کو جاری رکھا
تو جواب دینے کے لیے اتنی زیادہ آوازیں، اتنی زیادہ ہاتھ، اتنی زیادہ طاقت آج بھی موجود ہے. تو صبر کرنا آل محمد کے چاہنے والوں کا شیوا ہے، لیکن اس منزل تک جب تک امر نہیں ہے. لیکن امر آ جائے تو منزلیں بدل بھی سکتی ہیں. تو منزل ہے، اس لیے تو آپ نے انشاءاللہ اس امر کو انجام دیا. خدا اس کی جزائے خیر دے. ایک دوستی نبھانے کا طریقہ ہے تاکہ انسان اس کے ذریعے اپنی جو ہے وہ احتجاج کے ذریعے اپنی پریزنس کو ثابت کر سکے. ہم وجود رکھتے ہیں، دنیا سے مٹ نہیں گئے ہیں، تاکہ انسان اس سے ذرا سا خوف زدہ رہے، اس عمل ہونے سے رکے اور دشمن اس سے ذرا سا خوف زدہ ہو اور دوستوں کو سہارا مل جائے. یہ مطلب دوستی کا ایک بھی بلکہ ضرورت ہے آج، تاکہ ان کی طرف ہم اپنی آوازیں جو ہے احتجاج کو بلند کریں تاکہ دوست محفوظ رہیں، ان کو ذرا سا سہارا ملے. یہ ایک حدیث اور آخری آپ کی زحمت تو میں نے ختم کر دیا تھا. وہ بھی حدیث بہت پیارے امام کی، بہت ہی وہ کیا کہتے ہیں کہ تمام شر، کہتے ہیں کہ الغضب مفتاح کل شر. امام کہتے ہیں کہ غصہ جو ہے وہ تمام برائیوں کی چابی ہے. غصہ جو ہے تمام برائیوں کی چابی ہے. انسان اگر غصے پہ قابو کر لے گا تو تمام برائیوں پہ قابو کر سکتا ہے، اور غصے پہ اگر اس نے قابو نہیں کیا تو وہ تمام برائیوں پہ قابو نہیں کر پاتے ہیں. وہ غصہ ہی اسے بہت ساری برائیوں کی طرف لے جاتا ہے. تو یہ اس کا مطلب یہ کہ غصہ ایک ایسا نہیں خدا نے ایسی کریٹ کیا، اس کی بڑی منزل. لیکن یہ ہم نے کہا کہ غصے پہ قابو کرنا یہ مرد مومن کی ایک سب سے بڑی طاقت ہے، اور ماشاءاللہ اس کی علامتیں بھی امام نے بتائی ہیں. اب آپ کو ایک دو جملے کہہ کے بات ختم کر دوں، دعا کر دوں ذرا خاص کر کے وقار بھائی کے لیے اور جو بھی لوگ بیمار ان کے لیے. آپ میرے ساتھ یوں پڑھ لیجیے گا. لیکن جملہ اس میں ذہن میں رکھیں کہ غصے پہ قابو کرنے کا طریقہ بھی انہوں نے بتایا جو کاظم الغیظ تھے. غصے کے اوپر جو قابو رکھتے تھے وہ کیا بتایا اس سے. غصہ جب آدمی آتا ہے، دیکھیے انسان جب بھی غصے میں آتا ہے تو اس کا برین لاک ہو جاتا ہے نا. شیطان نے صبح میں نے خود میں پڑھا ہے کہ غصے کو وہ استعمال کرتا ہے، غصے کو وہ استعمال کرتا ہے انسان کو بہکانے کے لیے، ہے نا. ایک واقعہ میں نے شیرین پڑھا تھا لاسٹ ویک خطبے میں، جو لگتے شاید میں سنا نہیں ہے تو سنیے، ایک عجیب چیز ہے کہ کیسے دشمنی کیسے پیدا کرتا ہے. تو ایک برٹش جو آفیسر تھا، سنیے عجیب چیزیں ریکارڈ ہو جائے گی، لاسٹ ویک تو ریکارڈ نہیں ہوئی، یہاں ہو رہی ہے تو کام آئے گی. سنیے، ایک جو ہے وہ برٹش آفیسر، ان کا ایک طریقہ نا کہ دشمنی، تو انہوں نے کہا بھائی ان کا ایک بہت بڑا سلوگن ہے نا، بلکہ حکومت کرنے کا ایک بنیادی اصول ہے. وہ کیا ہے کہ ڈیوائڈ اینڈ رول، پھوٹ ڈالو اور راج کرو، ہے نا. تو کسی نے پوچھا بھائی تم لوگوں میں دشمنی کیسے پیدا کرتے ہو، پھوٹ کیسے ڈالتے ہو؟ بولے ابھی بتاتے ہیں، چلو میرے ساتھ. اور اس نے چلنے کے بعد کیا تھا کہ دو نابینا فقیر بیٹھے ہوئے تھے. ایک بہت بڑے عالم نے پڑھا ہے واقعہ، میں نے ان سے درس میں سنا. کہتے دو جو ہے وہ نابینا فقیر بیٹھے تھے. یہ برٹش آفیسر آیا اور آنے کے بعد ان کے بیچ میں کھڑا ہو گیا. اور کھڑا ہونے کے بعد کہا بھائی یہ $10 ہیں، یہ $10 ہیں، 5-5 دونوں بانٹ لینا. دونوں نابینا فقیر تھے، ادھر بھی ادھر بھی. بیچ میں کھڑا ہوا، اس کے بعد کہا اور بیچ میں سڑ کے دور جا کے کھڑا ہو گیا. دیے دونوں میں سے کسی کو نہیں. ٹھیک اس کے بعد دیتا کیا فقیر تھا خود ہی. اب یہ دونوں جو ہے فقیر آپس میں کہا میرے 5 دے. اس نے کہا میرے 5 دے. اس نے کہا نہیں مجھے نہیں دیے. بولے نہیں تو جھوٹ بول رہا ہے، تیرے کو دیے تو میرے دے. بولے نہیں تجھے دیے تو مجھے دے. اب تھوڑی دیر میں وہ تکرار کی گتھم گتھا، اب دونوں مٹی میں لوٹ رہے ہیں، ہاتھاپائی ہو رہی ہے. اور یہ دور کھڑا ہوا ہنس رہا ہے. بولے دیکھو یہ ہمارا ڈیوائڈ اینڈ رول ہے، ہم دیتے بھی نہیں اور لڑا بھی دیتے ہیں. ہم دیتے بھی نہیں ہیں اور لڑا بھی دیتے، ایسے ہم کرتے ہیں. تو اس نے بتایا کہ کیا طریقہ ہے کہ ہم لوگوں کو پہلے اندھا بناتے ہیں، اس کے بعد پھر جو ہے ان میں جو ہے بغض و اناد کا بیج بوتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ان کو ایسے لڑا دیتے ہیں. اس کا نتیجہ ہوتا ہے کہ یہ لڑتے رہتے ہیں اور ہم ڈیوائڈ اینڈ رول جو ہے اس کے اوپر عمل کرتے ہیں. تو اس نے یہ عمل کر کے بتایا کہ کس طرح سے ہم ان کے اندر بغض و اناد کو پیدا کرتے ہیں، غصہ دلاتے ہیں تاکہ یہ رہیں. امام بتایا کہ انسان اس وقت اندھا ہو جاتا ہے جب اس کی آنکھیں نہ دیکھ پائیں. لیکن ایسا نہیں، اب منزل کیا ہے کہ آنکھیں تو سبھی کے پاس ہیں، تو پھر کیوں انسان لڑ رہا ہے؟ تو اس کا سبب یہی ہے کہ انسان کی آنکھوں کی بینائی نہیں لیتے، عقل کی بینائی لے لیتے ہیں. عقلی بینائی ہے کہ عقل جو دیکھتی ہے وہ علم کی روشنی پہ دیکھتی ہے. علم عزیزان گرامی اس لائٹ سے بھی زیادہ روشن ہے، اور علم وہاں ہوتا ہے کہ جہاں پر صرف جو ہے آل محمد نے جو ہے پہنچایا ہے. جب لوگ آل محمد سے دور ہوتے ہیں تو آنکھوں سے تو دیکھتے ہیں لیکن عقل کے اندھے ہو جاتے ہیں. جب عقل کے اندھے ہو جاتے ہیں تو یہی دشمنیاں وہ پیدا کرتے ہیں کہ جا کر امام بارگاہوں کے جلاتے ہیں.
امام بارگاہوں میں بم پھوڑ دو، مسجدوں کو جو ہے نقصان پہنچاؤ، وہ یہ نہیں سوچتے کہ یہ دشمنی جو ہے وہ غیر کی ڈالی. کل میں پروگرام دیکھ رہا تھا، ریکارڈ ہو رہی ہے، آپ جا کے دیکھ لیں، تو پاکستان کے سارے میڈیا میں وہ لوگ دکھا رہے ہیں نا. دیکھیے سب سے پہلی چیز یہ دو چیز سن لیجیے، بہت خاص اہم ہے. یہ تو میں نے پورا اس میں دیکھا ریکارڈ ہو جائے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں. کہ اس کے لیے دو چیز چاہیے جب بھی اس کو پکڑتے ہیں. ایک ہے مس گائیڈ کرنے والے، کہ مس گائیڈ کرنے والا کبھی نہیں جاتا جب تک اس کو ویپن نہ ملے، اور ویپن اس وقت تک نہیں آتے جب تک پیسہ نہ ہو. تو اس میں تین چیزیں، ایک ہے وہ بم بن کے پھٹنے والے، ایک ہے بم خریدنے کا پیسہ. اگر آپ ایک چیز کو پکڑ لیں گے تو باقی سب پکڑ میں آ جائے گی. ایک چیز پکڑ لیں گے تو سب پکڑ میں. اب انہوں نے اوپنلی دکھایا ہے، ابھی میں نے اس کو دیکھا ٹی وی کے میرے جو ہے تو فیس بک اس کو ڈالا، میں نے پوری ویڈیو دیکھی، وہ کہ اس میں انہیں بتایا کہ ساری فنڈنگ جو ہے وہ سعودی عرب میں، جو پاکستان میں اتنے جو ہو رہے ہیں وہ ساری، اور باقاعدہ انہوں نے یہاں کی جو ہے وائٹ ہاؤس کی ساری ریکارڈنگ اس پہ دکھائی کے سامنے. اب آپ یہ دیکھیے کہ وہاں پہ سب دکھا رہے ہیں اور یہاں پہ لوگ خاموش بیٹھے ہیں. اسی چیز کو ہم اجاگر کرنے کے لیے جاتے ہیں کہ بھئی دیکھو کم سے کم اپنی آنکھوں کو کھول لو تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ تاکہ بے گناہ مارے نہ جائیں. یہ منزل ہے. امام نے کیا بتایا کہ غصہ تمام جو ہے یہ بے جا مسلط ہے. اس کی وجہ سے غلط فہمیاں پھیلا کر، دشمنیاں ایجاد کر کر شیطان کا جو کام ہے اس کو کر رہے ہیں، تاکہ انسان ہمیشہ لڑتا رہے. لیکن امام نے کیا بتایا، کہاں سے آغاز کیا تھا بتائیے تاکہ بات آپ کے بالکل ذہن میں بیٹھ جائے. میں نے کہا تھا امام حسن عسکری ہیں جن کا اتنا بڑا لشکر ہو اور اس کے بعد جو صبر کرتے ہیں انہیں امام کہتے ہیں. طاقت وہ ہے، لیکن اس کے باوجود یہ منزل کیا ہے کہ جن کا کوئی طاقت نہیں ہے وہ اپنی چھوٹی موٹی طاقت سے اگر چند لوگوں کو اس دنیا کے اندر نقصان بھی پہنچاتے ہیں تو وہ پردے غیبت میں وہ بیٹھا ہے کہ جو اس لشکر کا بھی وارث ہے، ذوالفقار کا بھی وارث ہے. ہم ان کے ظہور کے انتظار میں کہ وہ آ جائیں تاکہ دنیا میں عدل و انصاف قائم ہو جائے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم ارزقنا ایمانا صادقا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا وبدنا صابرا وعلما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وزوجتا صالحا وولدا صالح. آپ سے گزارش کے ساتھ میں صاحب میں یہ پڑھ لیں، خاص کر وقار بھائی کے لیے، دوسرے لوگ جو بھی بیمار ہیں، خدا ہم سب کو شفائے کاملہ عاجل عطا کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، 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 امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی وعلی محمد. پانوات اجواسطہ پن پاک میں شفائے کامل عاجل عطا فرما. عالمت اجواسطہ امام زین العابدین السلام کا وقار بھائی اور ہمارے جو بھی درباس کے جتنے مومنات ہیں جو بھی ہمارے شفائے کامل عاجل عطا فرما. تمام غبلا طوفان سے محفوظ رکھ، ہمارے جان والے عزت و آبرو کی حفاظت فرما. جہاں کے بھی شان حیدر قرار مخصوص پاکستان میں بیٹھا وغیرہ جہاں بھی ہیں، پانے والے ان کی جان والے عزت و آبرو کی حفاظت فرما. دشمن آل محمد، دشمن آل محمد کے چاہنے والوں کے جو دشمن ہیں، قابل ہدایت ان کو ہدایت فرما، قابل ہدایت ان کو نیست و نابود فرما. پانے والے ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل عطا فرما. ہم کو ان کے انصار و عوان میں قرار.